سے دل کو تھامے جوان بیٹے کو رو سرہانے بھٹے ہوئے ہیں سرور رکھے ہیں زانوں پہ بیٹے کا سر سرہانے بھٹے ہوئے ہیں سرور رکھے ہیں زانوں پہ بیٹے کا سر جگر سے برچی کو ہے نکالے جوان بیٹے کو رو رہے حسین ہاتھوں سے دل کو تھامے جوان بیٹے کو عجیب حالت ہے شاہدی کی وہ دھوپ موریت کربلا کی عجیب حالت ہے شاہدی کی وہ دھوپ موریت کربلا کی پیسل کے پیری میں داغ اٹھائے جوان بیٹے کو رو رہے ہیں حسین ہاتھوں سے دل کو تھامے جوان بیٹے اصغر کو دفن کر کے شبیر رو رہے ہیں اصغر کو دفن کر کے شبیر رو رہے اور سات ذوالجناح شمشیر رو رہے ہیں اصغر شبیر کیسے بتاؤں ماں کو اصغر کا تیر کھانا یہ سوچ کر بہت ہے دلگیر رو رہے یہ سوچ کر بہت ہے دل ہر میں کا استغاثہ سن کر خدا کا جھولے سے رن میں جانے بیشیر رو جھولے سے رن میں جان سوکھے لبوں پہ جب وہ پھیرا زبان اپنا رن میں سنا وہ بھالے اور تیر رو اے جان ماں کہتی تو کہ
جا کے ماں پوپی وہ شمشیر میرا باپ کو کیا بتلاؤں سوچ کرے یہ خیمے کے پیچھے رو کر بے پیرے رو نظروں میں جب پانی اہل ادا کے آئے اثر کی یاد کر کے تصویریں رو رہے اثر کی یاد کر کے تصویریں رو رہے ہیں باغ زہرا ہے لہایا پھر نہ مرجھانے کے بعد باغ زہرا ہے لہایا پھر نہ مرجھانے کے بعد ہو گیا آباد جنگل گھر اجڑ جانے کے بعد باغ زہرا لہایا پھر نہ دست کبرا میں نمایا تب ہوا مہندی کا رنگ پوتنے نوشاہ سے میں دام بہ جانے کے بعد پوتنے نوشاہ سے میں دام کربلا کی وہ دلہن کیا جلد بیوہ ہو گئی لاش نوشاہ دیکھا گھونگھٹ الٹانے کے بعد لاش نوشاہ دیکھا ڈھونڈتا پھرتا رہا تا دیر جنگل میں پدرے لاش بیٹے کی ملی کبے ٹھوکرے کھانے کے بعد لاش بیٹے کی ملی کبے سینہ شاہ سے اٹھا شمر لئی تو کبے اٹھا کربلا کی خاک پر زہرا کو تڑپانے کے بعد پائی تھی شبیر کے یا رب نے خبر شعور پائی تھی شبیر کے یا رب نے خبر شعور دم میرا نکلے تو نکلے
کربلا جانے کے بعد دم میرا نکلے تو نکلے کربلا جانے. اللهم صل على محمد. قربانی داور ہے حسین، آہور کعبہ قربانی داور ہے حسین، فدیہ امت مرحوم پیمبر ہے حسین، بے کس و بے وطن و بے دلو بے پر ہے حسین، صبر ایوب کی شمشیر کا جوہر ہے حسین، گو کے تلوار پھری حلق پہ ستر باری، شکر باری کیا پیاسے نے مگر ہر باری، یہ اتفاق علماء اس میں ہے، اے اہل عزا پانچ شرط ہے ذبیحہ کے لیے پیش خدا، شرط اول ہے کہ حیوان نہ ہو بھوکا پیاسا، یہ احتیاطاً بدم ذبابی دعا و غذا، شرط ثانی ہے کہ ہو جمعہ تو تاخیر کرو، جمعہ کو وقت نماز اس کو نہ تدبیر کرو، تیسری شرط ہے حیوان نہ ہو پیش حیوان، تادم ذبحانہ حسرت سے ہو باہم نگراں، شرط چہرم ہے کہ جلدی نہ کرو تعاون کا، ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے روا، شرط پنجم ہے چھری بھی نہ دکھاؤ اس کو، ذبح کے پہلے خزا سے نہ ڈراؤ اس کو، ذبح ہے واقعی یہ شرط ہے مگر واویلا، اشرف خلق جو تھا صبح نبی نور خدا، آہو بے شیر خدا فدیہ رب تو سرا، کھانا کیسا کہ نہ پالی اسے قاتل نے دیا، حلق تر کرتے ہیں
طیبہ کے حضور یا نا شبیر تھے کچھ دور نہ زینب تھی دور آل احمد در خیمہ پہ کھڑی تھی مجبور لوٹتی تھی کہیں کبرا کہیں عابد رنجور شاہ ان کو وہ سوئے شاہ امم دیکھتے تھے ذبح ہوتے تھے حسین اہل حرم دیکھتے جھک جا سرے میں آج ادب کا مقام ہے جھک جا سرے میں آج ادب کا مقام ہے یہ روضہ حسین علیہ السلام ہے آتی ہے فاطمہ یہ ادب کا مقام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے مالک غم حسین سے دنیا سوار دے مالک غم حسین سے دنیا سوار دے آنکھیں جو دے رہا ہے تو پھر اشک مار دے ارے جس کو بہشت کی ہو تمنا حیات دے جائے در حسین سے جا کر گزار دے ہے بندگی کے شہر میں سب سے بڑا حسین ہے بندگی کے شہر میں سب سے بڑا حسین کرتے ہیں مالک کے لیے کیا سے کیا حسین کرتے ہیں مالک کے لیے کیا سے کیا حسین ارے لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین پوچھو خدا پاک سے عظمت حسین کی پوچھو خدا پاک سے عظمت حسین کی قرآن حسین کا ہے شریعت حسین کی اور راحت کو دیے پسند کبھی فطرت کو مالا پر بچپن میں یہ ہوئی ہے عنایت حسین کی آسان نہیں ہے داخلہ جنت میں جانے کا آسان نہیں ہے داخلہ جنت میں جانے کا لینی پڑے گی تم کو اجازت جان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین غم و الم کی سنا دل پہ کھا رہے ہیں حسین جگر کو قلب کو آواز مار رہے ہیں حسین جو شان صبر کی ہے وہ دکھا رہے ہیں حسین کبھی تو یاد سے بیٹے کی شان دیکھتے ہیں جگر پکڑ کے کبھی آسمان دیکھتے جگر پکڑ کے کبھی آسمان دیکھتے آئے کبھی یہ کہتے ہیں ہاتھوں میں اپنی تلوار کمر بھی ٹوٹی ہے بازو میں بھی نہیں طاقت پسر کے رنج میں نورے نظر ہوا رخسار آئے مگر ہے زور پہ خلے حسین کی ہمت حضور صبر کی طاقت کو آزما دے
हुए उठा जवान बेटे ये कह के लाश उठाने को झुक गए सरवर उछलता था दिले उतर तड़प रहा था जिगर वो थरथराते हुए दस्ते सिद्दे पैगंबर सही पाप बराबर का वो जवान पिसर गरज के लाख तरह के गमों अलम से है उठाई लाश पिसर शहदे यार सदा ये सुन के हुआ खैमे में बपा महशर छुपी भी माँ भी निकल आई नंगे सर बाहर सकीना दौड़ी है कहती हुई मदीने दर अरे सितम है मर गए भैया मेरे अल्लाह पर संभालते हुए मैयत तो घर में आए हुसैन अजीब हाल से खैमे में लाश लाए हुसैन जब लाशे पिसर रन में लगे ढूंढने शाबीर जब लाशे पिसर रन में लगे ढूंढने शाबीर हजरत की निगाहों में तो दुनिया हुई अंधेर सब खून में डूबी थी मोहम्मद की वो तस्वीर सीने में लगा नेज़ा था और जिस्म में सब तीर गश खा के गिरे लाश पे मौलाए हज़ीने फिर जानू पे बेटे का रखा सर शहदी ने फिर जानू पे बेटे का रखा सर शहदी मज़मूए रिवायाते सहीफा में जानू पे रखा शहने जो सर अपने पिसरे का उस वक्त ये शक अकबर जीजा को गुज़ेरा कातिल को ये सर काटने को आया है मेरा गश तारी था गया दी गए तेरे को सर का लिया जानू से कई मर्तबा सर को सर का लिया जानू से फिर बान के हाथों को वो आहिस्ता बोला आए शख्स मैं दुनिया में हूँ मेहमान कोई दम सर काटियो मेरा मगर एक लहजा ठहर जा आले मेरे बाली पे वो बेकस मेरे बाप आंखों से जरा देख लो दीदारे फिदरे को फिर शौक से तू काट के ले जाइयो सरे को फिर शौक से तू काट के ले जाइयो सर
مظلوم ہوں سید ہوں میرا جب ہے پیامبر اس وقت ذرا میری غریبی پہ نظر کر سینے میں تو دم رکتا ہے اور جان ہے لاپر اور پاس نہ بھائی ہے نہ بابا ہے نہ مادر رکھ لوں میں ذرا سر خدم شاہ امام پر سر کاٹیا میرا میرے بابا کے قدم پر سر کاٹیا میرا میرے بابا کے قدم شاہ رونے لگے اور علی اکبر کو پکارا قاتل نہیں ہے لال میں بابا ہوں تمہارا اکبر تمہیں اس وقت بھی ہے دھیان ہمارا کیا حال ہے بابا سے کروں کچھ تو اشارہ کس درد سے ہے خون جگر دیدے تر میں کیا نیزہ کھٹکتا ہے میری جان جگر میں اکبر نے بحسرت رخ شبیر کو دیکھا کچھ ہاں نہ اپنا کہا پہلے یہی پوچھا فرماوا مجھے والدہ نے دودھ بھی بخشا شاہ بولے کہ اس بات کو عرصہ ہوا کب کا جب آپ نے اللہ اکبر جب آپ کس درد سے ہے خون جگر دیدے تر میں کیا نیزہ کھٹکتا ہے میری جان جگر میں ازادارو ناگاہ صدا آئی کے شرماؤ نواری کر تم نہ تھے حاضر یا مادر تھی تمہاری یہ تو میرا پوتا تھا بجا تھی میری زاری جو دوست تیرا مرتا تھا اے عاشق باری جب تک کہ تم آتے تھے بکا کرتی تھی زہرا اس لاش کی خدمت میں رہا کرتی تھی زہرا شاہ بولے بڑا آپ نے ایسا کیا مجھ پر شاہ بولے بڑا آپ نے ایسا کیا مجھ پر اب نہیں تکلیف نہ کچھ ہوئے گی مادر اب تم نہ کسی لاش پہ آؤ گی کھلے سر اکبر تو لبے گور ہے باقی رہے اصغر کو بھی ہاتھوں پہ میرے تیر لگے گا اصغر کو بھی ہاتھوں پہ میرے تیر لگے گا اور آپ کی گودی میں میرا حلق کٹے گا بلا اٹھا کے حرم کربلا میں آتے ہیں بلا اٹھا کے حرم کربلا میں آتے ہیں مریض شام کے دارالشفا میں آتے ہیں عجب و شکو سے دشت بلا میں آتے ہیں غم حسین میں یاد خدا میں آتے ہیں جگر کے ٹکڑے بھرے دامنوں میں آئے ہیں یہ خبر شہ پر چڑھانے کو پھول لائے یہ خبر شہ پر چڑھانے کو دو شامیانے ہیں بالائے خبر سبت رسول وہ ایک رحمت حق اور ایک آہابتو فلک سے حورو ملک کا ہے فوج نزول زیارت شہ مظلوم کر رہے ہیں حصول لحظ سے اکبر و اصغر کے داغ روشن ہے مزار ایک ہے پر دو چراغ روشن مزار ایک ہے پر دو گلے لگا لیا جابر کو شاہ والا نے گلے پہ نیلے رسن کے دکھائے آقا نے کہاں کے لوٹ لیا بھائی ہم کو آدھا نے جو ہم پہ ہو گیا ہم جانے یا خدا جانے
سرے حسین بڑی محنتوں سے لایا ہوں، سرے حسین بڑی محنتوں سے لایا ہوں، دوبارہ باپ کو میں دفن کرنے آیا ہوں، محبو پیٹنے کی چاہے آہوا ویلا، غرض کے درود حرم خبر شاہدی پہ ہوا، خنات رو کے عابد وہاں رہے تنہا، کھڑے ہوئے بغیر دو خنات آل ابا، وہاں شگافتہ اعزاز سے مزار ہوا، زمین کے پردے سے خورشید آشکار ہوا، تنے حسین سے ملحق کیا حسین کا سر، ہوا زمین میں گویا قرآن شمس و قمر، لحد پہ تخت طوبا قرینہ سے رکھ کر، پکارے عابد بے کس محبو وہ ادھر، سنو بگوش کے اس دم رسول روتے ہیں، دوبارہ دفن میرے بابا جان ہوتے ہیں۔ شہیدی کی حضوری ہو جائے، حاصل شہیدی کی حضوری ہو جائے، دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جائے، اے سنے مجھ سے حضور حسین، ناری بھی آئے تو نوری ہو جائے۔ پیتر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا، نظم حصول میں بھرنا جوان بیٹے کا، ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا، شباب تھا کہ شرم شخص سے چھوٹے، محبت کے اکبر حسین سے، محبت کے اکبر، خدا بھی در دکھلائے مر گیا ہے تجا، کلیجہ دم ہو جو دل کو پھر قرار کہا، ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نو کے سینہ، لہو دھروا چشمے امام جی سے روا، طرف کے جانب گردو نگاہ کی شہد، زمین ہل گئی یہ کہے سیاہ کی شہد، زمین ہل گئی یہ کہے، عجیب حالت ہے پلند نوجوان دیکھی، اتش ہوٹ سے نکلی ہوئی زباں دیکھی، خبر سے چہرے پہ زردی لبوں میں جا دیکھی، کلیجہ پھٹ گیا جب دل میں شان دیکھی، رب در کے سامنے بیٹے کا دم کرتا تھا، حسین دیکھتے تھے اور گرم کرتا تھا، قریب لاش پر بیٹھ گئے فرمائے، زمین گرم ہے میدان کو کیا ہوا ہے، صدایت سنتا ہے اکبر نے ہاتھ پھیلائے، یہ بچے لمبے لاٹ دے لگے رسولائے، کلیجہ جا گیا، اس کو نبی جاتا ہے، نماز گیا، اس کو نبی جاتا ہے، یہ کر کے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر ضياها برحمته وابتدى بالسحور ميدان عرضه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية اللهم صل على علي بن موسى رضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الصلوات حضرت ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد شاہ جہاں ابن محمد عبدالعزیز کی روح کو صلوات پڑھ دے محمد عزیزان محترم و معزز سامعین اکرام حاضرین مجلس وعزاداران سید الشہداء و ماتم داران مظلوم کربلا دلوں میں محبت علی کے چراغ جلانے والوں آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں کرم ہے چاہت معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی عالمیان کا کہ اللہ نے ان کی نعلین پاک سے لکھتی ہوئی خاک کے تصدق میں ہمارے کاسۂ دل میں محبت حسین کی بھی گراوٹ دی۔ خوش نصیب ہے آپ حضرات کہ اس فرش پر آ کر بیٹھے ہیں، چونکہ آدمی دولت سے بڑا نہیں ہوتا، عزت سے بڑا ہوتا ہے۔ آدمی دولت سے بڑا نہیں ہوتا، عزت سے بڑا ہوتا ہے۔ اور جملہ سنیے، حدیث سنتے جائیے، کل خادم ذلیل الا خادم الحسین، ہر انسان کا نوکر ذلیل ہوتا ہے سوائے نوکر حسین۔ لبیک یا
जलील होता है सिवाय नौकर इमाम हुसैन के। वजह क्या है? न इंसान दौलत से अमीर होता है, न इंसान शोहरत से अमीर होता है, न इंसान इज्जत से अमीर होता है, किसी चीज से अमीर नहीं होता। चूंकि न दौलत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, लेकिन जब इस दर पर झुक जाएगा तो दौलत भी कदम चूमेगी, इज्जत भी सलाम। एक सलावत पढ़े इस दर पे जितना झुकता जाएगा इंसान कितना ही बुलंद होता जाएगा। अब आप 4 मिसरे सुन लीजिए, उसके बाद मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं कि आप इस दर पर आकर बैठे हैं, आखिर इस दर पर बैठने का मकाम क्या है। मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, इंसान को फख्र मुबाहत के लिए मना किया गया है, लेकिन इस दर पर आकर बैठने वाले के लिए जरूरी है कि इस दर पर आकर बैठ जाए, लब पर इफ्तिखार करे, अपने अंदर फख्र महसूस करे। आखिर वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, सबब क्या है? सुनते जाए अज़ीज़ान गिरामी। जो हज़रात बाहर है वो वहीं से सुने, जो अंदर है वो यहाँ से सुने। लेकिन अगर आपका अकीदा मेरे अकीदे के साथ मिल जाए तो बाहर से हाथ उठा लीजिएगा, मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों ने मेरी तारीफ कर दी। सुनते जाए अज़ीज़ान गिरामी, 4 मिसरे बयान कर रहा हूँ, 2 मिसरे इस मिंबर के लिए। जुमला कहते जाऊं पहले कि आप इस दर पर बैठे हैं, फर्श पर बैठे हैं, मैं मिंबर पर बैठा हूं, लेकिन कसम खुदा की आपकी अजमत इस मिंबर पर बैठने वाले की अजमत से ज्यादा है। इस फर्श पर बैठने वाले की अजमत इस मिंबर पर बैठने वाले की अजमत से ज्यादा है। वजह क्या है अज़ीज़ान गिरामी? सुने, ये माना अजमत मिंबर तुझे नसीब हुई। 4 मिसरे, 2 मिसरे शुरुआत के जाकिर के लिए, आखिर के 2 मिसरे सामईन के लिए। ये माना अजमत मिंबर तुझे नसीब हुई, तेरे नसीब में बाग़े जिना के फूल भी है। बहुत आराम से सुनिए, इसलिए कि जाकिर के लिए थे। अब सामईन वाले संभाले आप। दर पर बैठने के बाद, इस फर्श पर बैठने के बाद इफ्तिखार महसूस करें। क्यों? ये माना अजमत मिंबर तुझे नसीब हुई, तेरे नसीब में बाग़े जिना के फूल भी है, मगर बुलंद नहीं सामईन से जाकिर के सामईन में ज़हरा भी है रसूल। के सामईन में अब देखिए, नारा लगा तो नारा हैदरी के हवाले से अर्ज करूं, ये नारा जब लगता है तो आपको मालूम है इसका असर क्या होता है। लेकिन एक बहुत ही मशहूर शख्सियत गुजरी है जिनका नाम है मोहम्मद इस्माइल देवबंदी। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ये पहले अहले सुन्नत के मजहब से थे, लेकिन जब ये पढ़ लिख लिए तो शिया हो गए। जब पढ़ लिख लिए तो ये शिया हो गए। जैसे ये शिया हुए, लोगों ने इनसे पूछना शुरू किया, ए मोहम्मद इस्माइल देवबंदी, ये तुम बताओ शिया क्यों हुए? बेचारे घर में आए तो सोचा पूछे शिया क्यों हुए, बाहर जाए तो दोस्त पूछे शिया क्यों हुए, मस्जिद में जाए तो नमाजी पूछे शिया क्यों हुए, जहां जहां जाए एक ही सवाल, शिया क्यों हुए, शिया क्यों हुए, शिया क्यों हुए। आखिर में परेशान होकर ये कहने लगे, आखिर में कब तक बताऊं मैं शिया क्यों हुआ? ऐसा करो, सब एक साथ जमा हो जाओ, मस्जिद में मैं जवाब दे दूंगा कि मैं शिया क्यों हुआ। सब लोगों ने तय किया। अगला दिन आया, लोग मस्जिद में जमा हो गए। सारे पूछने वाले जितने भी थे, लंबे लंबे कुर्ते वाले, सबने सवाल करना शुरू कर दिया, ए मोहम्मद इस्माइल देवबंदी शिया क्यों हुए? मोहम्मद इस्माइल देवबंदी मस्जिद के मिंबर पे पहुंचे और पहुंचने के बाद बयान करना शुरू कर दिया, अली के फदाइल पढ़ना शुरू कर दिए। अली यासिमुद्दीन है, अली अलीउल्लाह है, अली लसानुल्लाह है, अली वजुल्लाह है, अली कलामुल्लाह है। अली के फदाइल पढ़ते जा रहे हैं। जैसे अली के फदाइल पढ़े गए, वहां एक अली का चाहने वाला भी बैठा था। जब अली के फदाइल पढ़े जाते हैं, चाहने वालों से बर्दाश्त नहीं होता, जो बदन की रगों में पाक खून दौड़ रहा है, जो बदन की रगों में माँ की तहरतों का असर दौड़ रहा है, वो जोश मारता है। और उठने वाले ने उठा और उठने के बाद नारा हैदरी लगा दिया।
देखिए अपने मजमे में नारा हैदरी लगाना और जरा तसव्वुर करें, एक बंदा जो अभी ताजा शिया हुआ है, सब लोगों ने घेर रखा है, वहां किसी ने नारा हैदरी लगा दिया। कहा तुमने नारा हैदरी लगाकर हमारी मस्जिद को नजिस कर दिया। क्या कहा कि ये मस्जिद है, ये तुम्हारा आशूर खाना नहीं है, ये तुम्हारा इमाम बाड़ा नहीं है, ये तुम्हारा हुसैनिया नहीं है। तुमने यहाँ नारा कैसे लगाया? तुमने हमारी मस्जिद की तौहीन कर दी। जैसे ही मोहम्मद इस्माइल देवबंदी के कान में ये आवाज पहुंची, अब तक तो अली के फदाइल पढ़ रहे थे, सवाल करने वाले की आंखों में आंखें डाली और बेसाख्ता कहने लगे, ए शख्स तू क्या कहता है कि अली के नारे लगने से तेरी मस्जिद की तौहीन होती है, तेरी मस्जिद नजिस हो जाती है? उसने कहा हाँ हमारी मस्जिद नजिस हो गई। कहा ये बता कि तेरी ये मस्जिद अफजल है या जामा मस्जिद अफजल है? कहा इस मस्जिद से जामा मस्जिद अफजल है। कहा ये बता कि जामा मस्जिद अफजल है या मस्जिद नबवी अफजल है? कहा मस्जिद जामा मस्जिद से मस्जिद नबवी अफजल है। कहा ये बता मस्जिद नबवी अफजल है या मस्जिद अक्सा अफजल है? कहा मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा अफजल है। कहा ये बता कि मस्जिद अक्सा अफजल है या खाना काबा? तो बेचारा परेशान होकर ये कहने लगा कि दुनिया की हर मस्जिद से खाने काबा अफजल है। कहा तस्लीम किया, कबूल किया? कहा दुनिया की हर मस्जिद से खाना काबा अफजल है। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, अरे जब अली के पैदा होने से काबे की तहारत पे कोई असर नहीं पड़ा। अली के चाहने वाले। अब लीजिए कुरान से भी पढ़ता जाऊं। जो इस आया को मैंने सरनामाए कलाम पेश किया है, आपको मालूम है कि कितनी मशहूर आयत है। तीसरे पारे की पहली आयत, यूं समझे कि सूरह बकरा की 253 नंबर आयत। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिलकर रुसुलु फद्दलना बाज़हुम अला बाज़। परवरदिगार आलम बयान कर रहा है। देखिए मेरे आगे जो एक टाइटल लगा है ना हाफिज कुरान का, तो कोशिश करता हूँ कुरान से पढ़ता जाऊं, लेकिन अजीजान गिरामी मैं उन हाफिजों की तरह नहीं। मैं हाफिज हूं, लेकिन हाफिज की मोहब्बत दिल में रख के बढ़ता हूं। भाई कुरान में लोग ये कहते हैं, आपने सुना होगा कि रसूल करीम हम जैसे थे। आपने सुना होगा कुछ लोग कह देते हैं कि रसूल करीम हम जैसे थे, लेकिन कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि तिलकर रुसुलु फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, कि हमने बाज रसूलों को बाज रसूलों पर फजीलत दी। यानी क्या मतलब हुआ अज़ीज़ान गिरामी? हर रसूल एक कैटेगरी का नहीं, हर रसूल के दर्जात अलग अलग है। कोई अदना है तो कोई आला है। हर की कोई रसूल खाली नबी है, कोई रसूल है, कोई उलुल अज़्म है। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, यानी अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि हमने बाज रसूलों को बाज रसूलों पर फजीलत दे दी। इसका मतलब ये है कि आदम नूह के बराबर नहीं हो सकते, नूह इब्राहिम के बराबर नहीं हो सकते, इब्राहिम इस्माइल के बराबर नहीं हो सकते, इस्माइल मूसा के बराबर नहीं हो सकते। यानी कुरान बताना ये चाह रहा है, तवज्जो रखिएगा, थोड़ी सी तम्हीली
1,24,000 انبیاء ہیں. ان 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے سیلیکٹ کیے 313. یہ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 سیلیکٹ کیے. اب جو بچ گئے وہ ان 313 کے برابر نہیں ہو سکتے. ایگری ہے میری بات سے؟ اب آئیے ان 313 میں سے، ان 313 میں سے اللہ نے 5 کو سیلیکٹ کیا. اب یہ جو باقی بچ گئے یہ ان 5 کے برابر نہیں ہو سکتے. جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارے رسول. اب ان 5 میں سے اللہ نے حضرت ختمی مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. تو پروردگار عالم نے درجہ بندی کر دی. ہر نبی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی پھر عرض کرتا چلوں بچوں کے لیے کہ پہلے 1,24,000، ان میں سے 313، ان میں سے 5، ان 5 میں سے 1 کو، یعنی یہ باقی کے باقی جو بچ گئے یہ اس 1 کے برابر نہیں ہو سکتے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس کا مقابلہ نہ کر سکے اسے محمد کہتے ہیں. یعنی محمد کے جیسے آدم سے عیسیٰ تک نہیں ہو سکتے تو 2 رکعت والا مصلی والا وہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے رسول کی اتنی عظمت کیوں ہے. توجہ کیجئے گا، نتیجہ انشاءاللہ دیتا جاؤں گا. 2-3 وجہ ہے اس کی. پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارک نحل آیت نمبر 89 پارہ نمبر 14 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اے رسول روز محشر ہوگا. توجہ رکھیے گا کہ ہمارے رسول کی عظمت کیا ہے اور پھر مقام حضرت علی کیا ہے. توجہ رکھیے گا. پوری منظر کشی کرنا چاہ رہا ہوں. پروردگار روز محشر کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہا ہے قرآن میں. میں قرآن سے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، جہاں جاؤں تو آپ بتا دیجئے گا. روز محشر ہوگا، پروردگار کہہ رہا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ. روز محشر ہوگا، پروردگار عالم ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلائے گا. جس لیے تاکہ وہ نبی اپنی امت کی گواہی دے. قرآن کی آیت وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. پھر آگے کیا کہا؟ یعنی ایک منظر کشی ہوگی. ترجمہ کرنے سے پہلے پھر کہتا چلوں، ایک منظر کشی ہوگی. جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، حشر کا میدان ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں. کچھ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، سب بکھرے ہوئے ہیں. توجہ رکھے. ابھی میں نے کہا بھئی جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ کہا ابھی ہمارا گواہ نہیں آیا. توجہ رکھے. کہا گواہ نہیں آیا. کہا اچھا گواہ نہیں آئے. آدم آئے اپنی امت کی گواہی دی، وہ بھی ان کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے. نوح آئے اپنی امت کی گواہی دی، وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے. ابراہیم آئے اپنی امت کی گواہی دی، وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے. موسیٰ آئے اپنی امت کی گواہی دی، وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے. عیسیٰ آئے اپنی امت کی گواہی دی، وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا میرے گستاخی معاف. ارے اب تو آپ کے نبی بھی آ گئے، اب تو آپ کے گواہ بھی آ گئے، اب آپ جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ کہا خود انبیاء سے پوچھ لو. میں نے انبیاء کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا. اے نبی اللہ، اے نبی خدا، آپ تو اولو العزم رسول ہے نا. اب آپ آ گئے اپنی امت کی گواہی دے دی. ارے اب تو جنت میں چلے جاؤ. کئی امت کا گواہ آ گیا، ہمارا گواہ نہیں آیا. ہمارا گواہ نہیں آیا. کہا اچھا آپ کا گواہ کون ہے؟ اب سنیے آیت وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اے رسول ہم ان تمام انبیاء پر تمہیں گواہ بنا کر بھیجیں گے. اب جیسے سرکار دو عالم آئے، سرکار دو عالم نے حشر کے میدان میں جتنے لوگ، جتنے نبی کھڑے تھے سب کی گواہی دے دی. سب کی گواہی دے دی.
سب کی شہادت دے دی کہ بھائی یہ سب جو ہیں یہ نبی تھے، اور بہرحال سب کی گواہی دے دی، لیکن اب بھی کوئی جنت میں نہیں جاتا. ہائے 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 ہائے، توجہ توجہ توجہ. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا امت کھڑی تھی، آدم آئے گواہی دے دی، جنت میں نہیں گئے. چلو اب آدم کا بھی گواہ آ گیا. ہائے ہائے ہائے، ارے آدم کا بھی گواہ آ گیا، اب جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ توجہ رکھیے گا، سورہ مبارکہ رات آیت نمبر 43 پارہ نمبر 13 قرآن کے چیلنج سے کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ رسول کا گواہ وہ ہے کہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، یعنی علی کی ذات. توجہ، امت جنت میں تب تک نہیں جا سکتی جب تک آدم گواہی نہ دے دے. آدم جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک سرکار گواہی نہ دے دے، اور سرکار کا گواہ میرا علی. بھائی قرآن ہے، ایک بھی لفظ میرا نہیں ہے، کہ پوری امت کے جو گواہ ہیں انہیں نبی کہا جاتا ہے. نبیوں کا جو گواہ ہے اسے محمد کہا جاتا ہے، اور جو محمد کا گواہ ہے اسے علی کہا. اچھا، دوسری فضیلت میرے رسول کی کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 81 پارہ نمبر 5 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اے نبی، روز میثاق کا واقعہ ہے، منظر کشی کر رہا ہے قرآن. روز میثاق اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے حالت ارواح میں لوگوں سے گواہیاں لی تھی، وعدے کروائے تھے، تو نبیوں سے اللہ نے وعدے کروائے تھے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ اس کے بعد جب ایک رسول آئے گا. اچھا، جب رسول آئے گا تو کیا کرنا ہے ہمارے رسول کے لیے؟ جب رسول آئے گا تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، حتماً ایمان لے کر آنا ہے اس کے اوپر. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، حتماً اس کی مدد کرنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، توجہ رکھے، تمام انبیاء کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے رسول کی مدد کرے، ہمارے رسول پر ایمان لائے. توجہ رکھے، آدم کی رسالت کس کے صدقے میں؟ ہمارے رسول کی رسالت کے صدقے میں. نوح کی رسالت کس کے صدقے میں؟ ہمارے رسول کی رسالت کے صدقے میں. موسیٰ کی رسالت کس کے صدقے میں؟ ہمارے رسول کی. فخر سے کہا کرے، نوح کی رسالت کس کے صدقے میں؟ ہمارے رسول کی. عیسیٰ کی، موسیٰ کی، تمام 1,23,999 نبی کی رسالت کس کے صدقے میں؟ جملہ پلٹ کے کہو رضوان گرامی، اگر محمد ان کی رسالت کی تائید نہ کرے تو آدم کی رسالت چلی جائے، نوح کی رسالت چلی جائے، موسیٰ کی رسالت چلی جائے، عیسیٰ کی رسالت چلی جائے، ذوالکفل کی رسالت چلی جائے. تمام انبیاء کی رسالت پر خطرہ منڈرانے لگے. اگر محمد کی رسالت نہ ہو، توجہ، اگر محمد تمام رسالت کی تائید نہ کرے، تمام انبیاء کی رسالت گھاٹے میں آ جائے. جملہ بدل کر کہتا ہوں، جو تمام انبیاء کی رسالت کو بچا لے اسے محمد کی رسالت کہتے ہیں، اور محمد کی رسالت جسے بچا لے اسے اعلان ولایت کہتے ہیں. پوری تاریخ اسلام کا خلاصہ کر دیا میں نے، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر علی تک، ہر بات کا خلاصہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اگر رسول پر ایمان نہیں لائے تو رسالت خطرے میں. لیکن میرے رسول کو کہا، کیا کہا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے محمد، اگر اعلان نہ کیا
اور سنیں گے عزیزان گرامی، ہر نبی کا نام جو ہے وہ ذاتی نام ہے. کیا مطلب؟ آدم کا نام ہے، کسی اور کا نہیں ہوا. نوح کا نام ہے، کسی اور کا نہیں ہوا. ابراہیم کا نام ہے، کسی اور کا نہیں ہوا. اللہ کے ناموں میں سے جتنے بھی نام ہیں وہ کسی نام پر صدق نہیں کرتے. ہائے ہائے بھائی، آپ دیکھیں اللہ کا نام نہ آدم ہے، نہ نوح ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ اسماعیل ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ الیسا ہے، نہ ذوالکفل ہے، نہ یوشع ہے. کوئی بھی نام، جتنے نبی کا نام دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ محمد بھی نام نہیں ہے اللہ کا، لیکن عظمت علی کو سلام. عظمت علی کو سلام کہ اللہ نے اپنا نام علی رکھا. آج رسول کا نام کیوں ہے؟ رسول کا نام ہے محمد. ایک تحلیل کرتا جاؤں. قبلہ تشریف فرمائے میرے ساتھ ماشاءاللہ مشہد میں پڑھے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے. یہ جو باب تفعیل سے ہے لفظ محمد، حمدہ یحمد تحمید، باب تفعیل سے محمد، اس کے معنی ہے ایک لفظ ہوتا ہے محمود. یہ دونوں لفظ، محمود اللہ کا نام ہے، محمد جو ہے ہمارے رسول کا نام ہے. محمود بھی حمد سے بنا ہے، محمد بھی حمد سے بنا ہے، لیکن دونوں کے معنی سنیں گے تو چونک جائیں گے. حمد کے معنی تعریف ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، پڑھتے ہیں نا. لیکن اب اللہ کے نام کے معنی سن لیجئے، محمود جس کی تعریف کی جائے. لیکن رسول کا نام ہے محمد، اس کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. میں نے کہا پروردگار تیری کائنات میں ہر شخص تعریف کرتا ہے. انسان تیری تعریف کرتے ہیں، جنات تیری تعریف کرتے ہیں، نباتات تیری تعریف کرتے ہیں، جمادات تیری تعریف کرتے ہیں، حیوانات تیری تعریف کرتے ہیں، اقلام تیری تعریف کرتے ہیں، اشجار تیری تعریف کرتے ہیں. دنیا کا ذرہ ذرہ تیری حمد و ثنا کرتا ہے. اے میرے پروردگار، اپنا نام محمد رکھ لیتا، اپنی مخلوق کا نام محمود رکھ دیتا تو شاید پروردگار جواب دے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، توجہ رکھیے گا. شاید پروردگار عالم جواب دے، اے نادان تیرا علم ناقص ہے، تو نہیں جانتا ہمارے رموز کو. میں نے کہا پروردگار اپنا راز بتا دے. کہا سن، انسان، جنات، حیوانات، نباتات، اشجار، اقلام جس کی تعریف کرے اسے خدا کہتے ہیں. یعنی تمام چیزیں جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور خود محمود جس کی تعریف. خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. ارے نہیں سمجھے عزیزان گرامی، میں دو نور کو ایک ساتھ دکھا رہا ہوں، دو بھائیوں کو ایک ساتھ دکھا رہا ہوں. ارے کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کو اپنے شانوں پہ کھڑا اسے علی کہتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے عزیزان گرامی، اگر محمد کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھنا ہوگا، اور اگر علی کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھنا ہوگا. وہ لوگ عجیب لوگ ہیں جو نبی نبی تو کرتے ہیں، علی علی نہیں کرتے. فقط نبی نبی کرنا بھی بیکار، فقط علی علی کرنا بھی بیکار. جب نبی و علی ساتھ مل جائے تو ہر مشکلات حل ہو جاتی ہے.
लोग हमसे ये पूछते हैं और हम पर ये इल्जाम लगा देते हैं कि भाई तुम अली के फदाइल ज्यादा पढ़ते हो, तुम नबी के फदाइल ज्यादा नहीं पढ़ते। हमने कहा देखो, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, हमारे अंदर न मादा घटाने वाला है न हमारे अंदर मादा बढ़ाने वाला है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये कि मैंने मस्जिद से सुना, मौलवी ने कहा रसूल हम जैसा था, रसूल हम जैसा था, रसूल हम जैसा था। मैंने मिंबर से सुना कि मौलवी ने कहा रसूल हम जैसा नहीं, रसूल अंबियाओं से भी अफजल। नहीं समझे, नहीं समझे। मैंने उधर वालों से सुना कि माज़अल्लाह रसूल दुनिया में आए तो जाहिल थे, एक जिब्रील आया, ऑपरेशन किया और रसूल को आलिम बना के चला गया। मैंने लोगों से ये सुना, वो ये कहते हैं, बल्कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि नबी को घटाते हैं। मैंने तुम लोगों से ये सुना है कि जिब्रील ने रसूल को इल्म दिया। अरे हम लोग तो ये कहते हैं कि जिब्रील रसूल को इल्म क्या देगा? रसूल के सिखाए हुए अली से पढ़ा। भाई देखो, ना तो हम घटाते हैं ना हम बढ़ाते हैं। जिसे अल्लाह ने जो कहा हम उसे वो कहते हैं, जिसे अल्लाह ने नबी कहा हम उसे नबी कहते हैं, जिसे अल्लाह ने अली कहा हम उसे अली कहते हैं, जिसे अल्लाह ने वली कहा हम उसे वली कहते हैं, जिसे अल्लाह ने कुछ नहीं कहा हम उसे कुछ नहीं कहते। हकीकत है, फैक्ट है हमारे कौम के अंदर। अभी मैं कुरान से भी साबित करता जाऊंगा अज़ीज़ान गिरामी। देखिए, खिताब जो अलकाब होते, कहते हैं कि खिताब आप रसूल के ज्यादा बयान नहीं करते, अली के ज्यादा बयान करते। देखिए, खिताब कौन बख्शता है, अलकाब कौन बख्शता है? अल्लाह जो बड़ा होता है। तवज्जो रखिएगा। मसलन मैं यहाँ कोई बच्चा मेरे लिए कोई फजाइल पढ़ दे, कह दे कोई लक़ब दे दे कि आप खतीब अकबर हो गए या खतीब सानी हो गए, तो इसका लक़ब हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन अगर कोई बड़ा आलिम दीन मुझसे बुलंद ज़ात अगर आके तारीफ कर दे, मैं देखिए थकिए नहीं, नतीजा देके जाऊंगा। अगर कोई बड़ा शख्स, यानी क्या मतलब, खिताब वो बख्शता है जो बड़ा होता है। भाई रसूल से बड़े कितने हैं? एक ज़ात, खल्लाक़े कायनात, वही परवरदिगार कसीदा पढ़ रहा है कुरान में। कभी कह रहा है मुज़म्मिल, कभी कह रहा है मुदस्सिर, कभी ताहा, कभी यासीन, कभी मोहम्मद, कभी रसूल, कभी नबी। वो अल्लाह खिताब बख्श रहा है रसूल को। लेकिन अली से बड़े कितने हैं? दो। अल्लाह ने भी खिताब बख्शे, रसूल ने भी खिताब बख्शे। नहीं समझे? नहीं भाई, अली के खिताब ज्यादा कैसे हुए? अल्लाह ने रसूल को खिताब बख्शे, लेकिन अल्लाह ने और रसूल ने दोनों ने मिलकर अली को पहचानवाया। अल्लाह ने कहा मैं इल्म देता हूँ, मोहम्मद ने कहा मैं अलम देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं नाम देता हूँ, मोहम्मद ने कहा मैं अपने दोस्त पर मुकाम देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं जुल्फ़िकार देता हूँ, मोहम्मद ने कहा मैं रहवार देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं कुरान देता हूँ, मोहम्मद ने कहा मैं ज़वात देता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं घर काबा देता हूँ, मोहम्मद ने कहा मैं घरवाली फातिमा। अल्लाह ने खिताब बख्शे है ना, किसी ऐसे वैसे ने थोड़ी बख्शे हैं। भाई अगर ऐसे वैसे तो खिताब बख्शिए जाते, भाई अल्लाह भी हर चीज देख कर बख्शता है। भाई जुल्फ़िकार अगर बख्शी है तो हाथ देख कर बख्शता।
اگر ذوالفقار کسی ایسے ویسے کو مل جاتی تو ذوالفقار الگ ہوتی، دوڑنے والا دوڑتا رہتا، ذوالفقار الگ رہتی، دوڑنے والا دوڑتا رہتا، لیکن حکیم نفس دیکھ کے دوائی دیتا ہے۔ ذوالفقار اللہ نے دی تو ہاتھ دیکھ کر دی تھی، اللہ ایسے ویسے نہیں دیتا۔ اچھا سنیں، میں نے کہا تھا کہ قرآن سے بتاتا جاؤں گا، علی کے فضائل ہم نے نہیں بڑھائے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھئی یہ شیعوں کی جو اذان ہوتی ہے، یہ جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کی بات میں کہہ دیتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جب رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ لیکن جب ان کے علی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کی بات آتی ہے تو ایک جملہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، جب رسول کی بات آتی ہے تو ایک جملہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، لیکن جب علی کی بات آتی ہے، اب اگر لوگ نہیں کہیں گے بڑھا دیا تو کیا کہیں گے؟ جب مسجدوں میں 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ اذانیں بلند آواز سے کہی جا رہی ہو تو سننے والے کے ذہن کو بار بار جو مائنڈ واش کیا جائے گا وہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ بڑھاتے ہیں، وہ کہے گا نہیں بڑھاتے، کہو گے رک جاؤ ابھی اذان ہوگی دیکھ لینا، یہی کہتے ہیں نا، مائنڈ واش کرتے ہیں اس طریقے سے، رک جاؤ ابھی اذان ہوگی دیکھ لینا۔ وہ بندہ رکا، حقیقت بھی یہی ہوئی کہ جب اللہ کی بات آئی ایک جملہ، رسول کی بات آئی ایک جملہ، علی کی بات آئی تو بہت سارے القاب کے ساتھ نواز دیا۔ بندہ پریشان ہوا، پریشان ہونے کے بعد ہم جیسے غریب کے پاس آ گیا، طالب علم کے پاس آ کے کہنے لگا مولانا یہ تو میں سنتا آ رہا تھا، آج دیکھ بھی لیا، دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے جب اللہ کی بات کی تو ایک جملہ کہہ دیا، رسول کی بات کی تو ایک جملہ کہہ دیا، لیکن جب حضرت علی کی بات کی آپ نے تو اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین الی آخر بہت سارے جملے آپ نے استعمال کیے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو ہماری اذان قرآن سے جدا، ہماری اذان قرآن سے جدا نہیں ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اٹھائیے قرآن، قرآن اٹھانے والے نے قرآن اٹھایا، میں نے کہا کھولیے سورہ مائدہ، سورہ مائدہ کو کھولا گیا، نکالیے آیت نمبر 55، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 نکالی گئی، تو آیت کو اور اذان کو ٹیلی کرتا جاتا ہوں۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بڑھایا، کہ اللہ نے جو قرآن میں اتار دیا ہم نے اسے اذان بنا لیا۔ اللہ بھی ولایت کی بات کر رہا تھا، ہم بھی شہادت کی بات کر رہے تھے، ہم گواہی دے رہے تھے، اللہ ولایت کا اعلان کر رہا تھا، اللہ نے بھی اپنی بھی بات کی، اپنے رسول کی بات بھی کی اور علی کی بات بھی کی، لیکن اللہ کے الفاظ دیکھیے، اس کے بعد ہماری اذان سے ٹیلی کیجیے، نتیجہ لیتے جائیے۔ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے۔ تو ہم نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب رسول کی بات کی تو کہا ورسولہ، اور رسول ولی ہے، تو ہم نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ یعنی اللہ نے جب اپنی بات کی تو اختصار سے کام لیا، انما ولیکم اللہ۔ رسول کی بات کی تو اختصار سے کام لیا، ورسولہ۔ اب ہم سے نہ پوچھو، اللہ سے پوچھو کہ اللہ کو کیا ہوا؟ جب علی کی بات آئی تو اختصار سے کام نہیں لیا، بلکہ کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بھائی ہم سے نہ پوچھو، اس اللہ کے کائنات سے پوچھو کہ جو علی کے فضائل پڑھتا ہے تو بہت سارے القاب استعمال کرتا ہے، لیکن جب اپنی بات کرتا ہے تو اختصار سے۔ میں نے بھی ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار ذرا اتنا تو سمجھا دے، جب اپنی بات کرتا ہے تو اختصار سے، رسول کی بات کرتا ہے تو اختصار سے، لیکن جب علی کی بات کرتا ہے تو بہت سارے القاب کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کی اعلان توحید جب ہوا ہے ناظرین گرامی، کوئی نہیں تھا لیکن آدم نے آ کے اعلان
ऐलान तौहीद किया, कोई नहीं था, लेकिन आदम ऐलान तौहीद कर रहे थे। रसूल की रिसालत का ऐलान हुआ तो मुसलमान नहीं थे। हाय 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 भाई, अपनी तौहीद का ऐलान कोई ना हो तो भी करा देता है, रिसालत का ऐलान कोई ना हो तो भी करा देता है, लेकिन जब इमामत का ऐलान कराता है तो हाजियों को रुकवा कर भाइयों को एक साथ पेश कर रहा हूं, तवज्जो रखें। अल्लाह ने हर चीज रसूल को अता की है। एक मर्तबा रसूल ने इबादत, आपको मालूम है रसूल की इबादत क्या थी और कितनी मुसलसल रातें इबादत में गुजर जाती थी, लेकिन जब 29वें पारे में सूरह मुज़म्मिल आई तो सूरह मुज़म्मिल ने हुक्म दिया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए मुज़म्मिल, ए कमली ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रातों को कम इबादत किया करो। समझ गए रसूल को कितना चाहता है अल्लाह, कितना चाहता है अल्लाह, कितना चाहता है कि इबादत के मामले में भी कह रहा है कम किया करो। दूसरी बात देखें, रसूल का साया नहीं बनाया, नहीं बनाया ना, वो भी बात छोड़िए। रसूल जब चला करते थे तो आसमान, बादलें जो हैं वो साया करती थी, बादल साया करते थे। क्यों? ताकि रसूल को धूप ना लग जाए। जो समझ गए उनके अज़हान को सलाम, जो नहीं समझे वो आप समझ जाएंगे। बच्चों के लिए अर्ज करूं, रसूल को अल्लाह इतना चाहता है कि जब रसूल चला करते थे तो बादल साया कर लेते थे। मैंने कहा परवरदिगार क्यों? कहा इसलिए कि मेरे रसूल को धूप ना लग जाए, मेरे रसूल को धूप ना लग जाए। जब इबादत किया करते थे तो कहा इबादत कम कर दो, कहा किस लिए? कि रसूल के खड़ा होना, रसूल की थकन मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने कहा परवरदिगार मेरी समझ में नहीं आता, जब तेरी इबादत कर रहा है रसूल को कह दिया कम इबादत करो, जब चल रहा है तो बादलों को साया बना दिया। रसूल की इतनी अजमत, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत, लेकिन जब अली की विलायत का मामला आया ना, अली अली अली, शहर शहर गली गली, अली अली जोर से बोलो, अली जोर से बोलो, अली सबका बोलो, अली दिल का टीचर, अली मोमिन के दिल से, अली जिसको इतना चाह रहा है अल्लाह, जिससे इतनी मोहब्बत कर रहा है कि मेरी इबादत भी ज्यादा मत करो, इसलिए कि तुम्हारे पैर न थक जाए, तुम्हारे पैर में वरम ना आ जाए, अपनी इबादत को साइड में रखवा दिया। लेकिन जब अली की विलायत की बात आई, कहा रसूल अपना वजन नहीं, अपने पैरों में अपना वजन तो उठाते हो, आज अली का भी वजन भाई। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं चल रहा हूं, अगर मेरे हाथ में बैग है तो आप कहेंगे मौलाना साहब नहीं बैग हमें दे दीजिए, इसलिए कि मेरे ऊपर वजन ना पड़े, वजन ना पड़े, वजन ना बढ़े। मोहब्बत का तकाजा ये है, वजन को कम किया जाता है, अपने जाती मामले में अल्लाह कम कर सकता है। हाय 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 हाय, लेकिन अली की विलायत के मामले में कम नहीं होगा। और सुनते जाए, मैंने कहा छोड़ दी थी इसलिए कि अब पढ़ूंगा, यहाँ पे इस मंजिल पे ले आया ना कि रसूल की रिसालत भी रायगा हो जाएगी अगर विलायत ऐलान रसूल खुदा ने विलायत ऐलान विलायत नहीं किया, रसूल की विलायत आएगा। अब सुनते जाए आयत नंबर 82, आयत नंबर 81 पढ़ी थी ना मैंने कि अगर अंबिया ने रसूल की रिसालत की गवाही न दी, अगर अंबिया ने रसूल की रिसालत पर ईमान न लाए और रसूल की मदद न की, तो अंबिया जो है क्या हो जाएंगे?
یہ نہیں بتایا. اب سنیے اس آیت میں بتانے جا رہا ہوں, آیت نمبر 82. وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بھائی قرآن ہے, میرا ایک جملہ نہیں ہے. آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے. جا کے قرآن آیت نمبر 82 سورہ مبارکہ النساء دیکھ لیجئے گا. قرآن کہہ رہا ہے, لیکن اگر اس کے بعد روگردانی کر لی, یعنی شرط کیا ہے, نبی کی مدد کرے, نبی کے اوپر ایمان لائے, لیکن اگر منہ پھیر لیا, روگردانی کر لی, نبی کو پیٹ دکھا دی, تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے. توجہ رکھیں کہ اگر ہمارے نبی کی مدد نہیں کی, ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے, تو نبی نبی نہیں رہتا, نبی فاسق بن جاتا ہے. ارے جو نبی کی مدد نہ کرے تو نبی نبی نہیں رہتا. تو صحابی جو نبی کو چھوڑ کر قرآن ہے نا, ایک جملہ بھی میرا نہیں ہے. شرط ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ایمان لاؤ, وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, حتماً اس کی مدد بھی کرو. اگر مدد نہیں کی تو فاسق ہو جاؤ گے. ارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صحابیت کا بہت بڑا درجہ ہے. میں نے کہا سلمنا, واقعا صحابیت کا ترجمہ اور صحابیت کا جو ایک معیار ہے, ایک درجہ ہے, ایک اعلیٰ پوسٹ ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ حقیقی صحابی ہو. بہت آسانی سے جملہ کہا, شرط یہ ہے کہ حقیقی صحابی ہو. میں نے کہا صحابیت کا بہت بڑا درجہ ہے, ہم قبول کرتے ہیں رسول کے تمام سچے اصحاب کو. صحابیت کا بہت بڑا درجہ ہے. کہا نہیں بابا, صحابی کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اچھا, صحابی کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیجئے سورہ النساء کی آیت نمبر 82. ارے اگر نبی کو پیٹ دکھا کر نبی چلی جائے تو نبی کی نبوت ختم ہو جاتی ہے, تو صحابیت کا نبی کی نبوت, بھائی نبوت سے بڑا درجہ تو نہیں ہے. اچھا صحابی کی تعریف بھی کر دوں. صحابی کی تعریف ہمارے برادران کی کتاب میں جو لکھی ہے, وہ 2 تعریفیں اکثر بیان کی جاتی ہے. ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے. جس نے اپنی حیات میں نبی کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے. لیکن دوسری تعریف میں لکھا نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ حالت ایمان میں دیکھا ہو. بھائی حالت کفر میں ابو سفیان نے بھی دیکھا, عمر ابن عبداللہ نے بھی دیکھا, ابو لہب نے بھی دیکھا, ابو جہل نے بھی دیکھا, تو کیا سب کے سب صحابی ہو گئے؟ کا صحابی کی شرط یہ ہے کہ اس نے نبی کو دیکھا ہو لیکن حالت ایمان میں دیکھا ہو. ہم کہتے ہیں کہ نہ یہ تعریف صحیح, نہ یہ تعریف صحیح. اگر یہ کہیں کہ حالت ایمان میں دیکھا ہو تو بہت سارے ایسے جن کو رسول کی رسالت پر شک رہا. بھائی ہر صحابی اس وقت معتبر ہے جب رسول کا ہو. رسول کا ہے اگر تو صحابی ہے, اور اگر پھر زبانی دعویٰ ہے تو صحابی نہیں ہے. ایک سلامات پڑھ دے پر محمد. تو حقیقت یہ ہے کہ نبی کی خدا کی جتنی عظمت والی ذات ہے, رسول خدا کی جتنے فضائل ہیں, سارے فضائل ایک حد تک ہے. یہ تو نہیں کہوں گا لامحدود ہے, چونکہ خدا کی ذات ہے لامحدود, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ تمام فضائل رسول کے جب ایک کمرے میں سمٹ جائیں, جملہ سنتے جائیے گا, رسول کے آپ جتنے فضائل پڑھ لیں, جتنے فضائل پڑھ لیں, چاہے مزمل, طٰہٰ, یاسین, جتنے القاب
ہے تمام رسول کے فضائل کو ایک کمرے میں اکٹھا کر دو، جب تک اس دروازے کو علی تسلیم نہیں کرو گے تو علی نبی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ رسول کے فضائلوں کو گھٹایا گیا، علی کے فضائلوں کو گھٹایا گیا، نہ علی کے فضائل آج تک گھٹے اور نہ گھٹ سکتے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ میں آپ کے سامنے کتاب کا بھی نام نہیں لوں گا، عالم کا بھی نام نہیں لوں گا، ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری ہو۔ بڑے عالم دین نے بڑی کتاب میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اصل معاملہ آپ نے سنا ہوگا، بچے بھی ہمارے یاد رکھتے ہیں، وہ حدیث ہے رسول خدا کی کہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بچوں کو ہماری مذہب میں یاد ہوتی ہے حدیث کیا نظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، سب کو یاد ہے۔ وہ عالم دین بغض میں لکھتے ہیں، جب علی کی بغاوت اور علی کی بغض جو ہے دل میں جمع ہو جاتا ہے تو قلم بھی دیکھیں کیا لکھنا چاہتا ہے، لیکن خدا کی قسم کیا لکھ جاتا ہے، کیا لکھنا چاہتا ہے، کیا لکھ جاتا ہے۔ کہتے اصل معاملہ یہ تھا علی کی طرف دیکھنا عبادت نہیں تھا، تو پھر کا معاملہ یہ تھا کہ جب علی اذا خرج من منزلہ، جب حضرت علی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو جو بھی علی کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا وہ کہتا تھا قال لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ تو چونکہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہوا، بلکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کا ذکر ہو گیا، عبادت ہو گئی۔ بھائی پوری عبادت سنتے جائے، پوری عبادت پڑھوں گا۔ قالا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لوگ دیکھ کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ یہ کتنا بڑا بہادر ہے۔ قالا لا الہ الا اللہ ما علم ھذا الفتى، لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ قالا لا الہ الا اللہ ما اصفى ھذا الفتى، لوگ دیکھ کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ یہ کتنا بڑا سخی ہے۔ کہتے تھے قالا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لوگ دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ یہ کتنا بڑا کریم ہے، یہ کتنا بڑا کریم ہے، یہ کتنا بڑا کریم ہے۔ بھائی علی کا بغض دل میں پل رہا تھا، علی کے بغض میں قلم اٹھایا تھا، علی کی فضیلت کو مٹا رہا تھا، لیکن لکھ کے گیا کہ لوگ علی کو دیکھ کر کہتے تھے کہ علی بہت بڑا بہادر ہے، علی بہت بڑا کریم ہے، علی بہت بڑا سخی ہے، علی بہت بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا وائے ہو تیری عقل پر، ارے دل میں بغض علی لے کر علی کے خلاف قلم اٹھا رہا تھا، ایک فضیلت کو چھپانا چاہا، چار فضیلت۔ وہ ایک فضیلت کو گھٹانا چاہا، چار فضیلت لکھ کے چلا گیا۔ تو علی کے فضائل ایسے کم نہیں ہوئے، لوگوں نے چاہا لاکھ چاہا کم ہو جائے۔ اما چاند کے چہرے پہ خاک ڈالنے سے چاند کم نہیں، کبھی ہوا ہے آج تک؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لاکھ ڈالے گئے تصویر پہ تہرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے مجھے پہچان گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان زندگی میں کچھ بھی کر لے۔ ایک نتیجہ دیتا جا رہا ہوں آخری بات کا، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل۔ پروردگار عالم، نتیجہ پوری مجلس کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ پروردگار عالم قرآن مجید کا بہت چھوٹا سورہ ہے جس کو سورہ عصر کہا جاتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا کون سا زمانہ کیسا زمانہ، لیکن میں نچوڑ دینا چاہتا ہوں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، قسم کھا کر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں۔ انہ جو آتا ہے یہاں پہ ان الانسان، یہ الف لام جو آیا ہے، یہ الف لام عمومیت کے معنی رکھتا ہے، عمومیت کے لیے آئے، یعنی انسان، ہر انسان گھاٹے میں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انجام۔ بھائی دو باتیں سمجھ لی آپ نے، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کریں
और सब्र की वसीयत करें। बस ये छोटी सी है सूरा है, जितनी समझ लोगे, जितनी गहराइयों में जाओगे, पुरानी होती जाएगी। लेकिन मैं आपको नतीजा देना चाह रहा हूं, वो परवरदिगार आलम जमाने की कसम खाकर ये बताना चाह रहा है कि दुनिया के तमाम इंसान घाटे में है, सिवाय 4 सिफत रखने वालों के। एक तो ईमान लाए, एक अमल सालेह अंजाम दे। मैंने कहा परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, ईमान है क्या चीज? का ईमान कुरान में कहीं नहीं बताया ईमान किसे कहते हैं। का रसूल से पूछ लो ईमान किसे कहते हैं। मैं रसूल की बारगाह में पहुंचा, या रसूल अल्लाह ईमान किसे कहते हैं? तो रसूल ने मुस्कुराकर फरमाया, या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान। भाई बहुत आराम से बढ़ रहा हूं कि नतीजा दूंगा। आए अली तेरी मोहब्बत तकवा भी है, ईमान भी है, यानी अली की मोहब्बत का नाम है ईमान। अब अमली साले क्या है? खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हर वो नेक अमल जो हमारी मोहब्बत दिल में रख के अंजाम दिया जाएगा वो अमल साले होगा। लेकिन अगर हमारी मोहब्बत दिल में नहीं रखी तो अमल साले नहीं होगा। 2 चीज हो गई। तीसरी और चौथी चीज जो सबसे अहम चीज है, का वतवासो बिल हक, हक की वसीयत करे। हक की वसीयत, भाई वसीयत कब की जाती है? जब इंसान हालत एहतिजाल में हो, या उससे यानी जब उसको मरने का यकीन हो जाए कि उसको मरना ही है, तो वो वसीयत लिख के जाता है, वसीयत करके जाता है। वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। भाई हक की वसीयत करके अगर मरा तो सच्चा होगा, खसारे में नहीं होगा, फायदे में होगा। सब्र की वसीयत करके मरा तो फायदे में होगा। देखो 40वें की मजलिस है ना, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर इंसान ये 2 वसीयतें करके मर रहा है तो फायदे में है, और अगर करके नहीं मरा तो नुकसान में है। नुकसान यानी जिंदा जहन्नम में जला दिया जाएगा। आखिर ये 2 वसीयतें हैं कौन सी? वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। मैंने मासूम से पूछा, मल हक, हक किसे कहते हैं? का अलीयुन माल हक। हाय हाय, मैंने मासूम से पूछा, सब्र, सब्र किसे कहते हैं? तो फरमाया, असब्र मुख्तस्सुम बिल हुसैन। सब्र मखसूस है हुसैन से। नतीजा आप लेते जाए, अगर इंसान बिस्तरे मर्ग पर हो, मर रहा हो, अगर मरते दम ये 2 वसीयतें करके न मरा तो जहन्नम में डाल दिया जाएगा, खसारे में होगा। मैंने कहा कौन सी वसीयत? का विलाए अली की अज़ाए हुसैन। अगर मरते वक्त विलाए अली अज़ाए हुसैन की वसीयत ना करके मरा तो मरने के बाद बगैर सवालात के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अरे लोग हमसे पूछते हैं कि इस उम्मत को हम घटाने में लगे हैं, इस कौम को हम घटाने में लगे हैं। कहीं अफगानिस्तान में मार दिया जाता है, कभी पाकिस्तान में हमले कर दिए जाते हैं, कभी ईरान में बम डाल दिया जाता है, कभी इराक में जला दिया जाता है। इस कौम को चारों तरफ से दबा रहे हैं, लेकिन ये कौम उभरती हुई नजर आ रही है। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा।
लब्बैक या हुसैन। तो हकीकत ये है कि दुनिया चारों तरफ से हमें दबा रही है, लेकिन हम दबते नहीं, उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों ने, साइंटिस्टों ने, रिसर्च वालों ने रिसर्च कर ये जो नतीजा निकाला था, जो कुरान 1400 साल पहले कहते चले गया, वो अब रिसर्च करने वाले ये कह रहे हैं कि इनके पास दो ऐसी चीजें हैं, जब तक गदीर और करबला जिंदाबाद 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 जब तक गदीर और करबला बाकी है, जब तक आपको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप करबला से दूर होंगे ना, जमाना आपको दबा देगा। कोशिश करना कि कभी जिक्र से दूर ना होना, चूंकि करबला में वो अहम कुर्बानी दी है हुसैन गरीब ने। आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो चुकी है, खुदा आपकी आवाजों पर रहमतें नाज़िल फरमाए। हुसैन गरीब ने अपना पूरा खानदान लुटा दिया, लेकिन इस्लाम को मिटने नहीं दिया। आपको मालूम है कि जिस वक्त हुसैन हालत सबीरी में थे, तो रसूल ने यही कहा था कि मेरे इस्लाम पर एक वक्त ऐसा आएगा हुसैन, का नाना फिक्र न करे, मैं कुर्बानी दे दूंगा। का नाना अगर मुझे अपने असगर को पेश करना पड़ा, मैं पेश कर दूंगा। का नहीं हुसैन, इससे बढ़कर कुर्बानी देनी होगी। का नाना अगर मुझे अपने अकबर का सीना पेश करना, मैं अकबर का सीना पेश कर दूंगा। जो वादा हुसैन ने करबला के लिए किया था, वही वादा करबला में पूरा कर दिखाया। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है। आपने बड़ी शान और शौकत के साथ जनाजा उठाया होगा। मरहूम के मैयत पर रोने वाली उनकी बेटी भी मौजूद होगी। अज़ादारों, खुदा मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद है, बुलंदतर फरमाए। अज़ादारों, मैयतों की जो रौनक होती है वो बेटी और बहन होती है, लेकिन हाय रे करबला, हाय हुसैन गरीब। जिस वक्त तमाम आइज़ा क़ारीब, तमाम अंसार शहीद हो चुके ना, हुसैन गरीब ने देखा सब शहीद हो गए, तो हुसैन खेमे गाह तक आए। आने के बाद ज़ैनब की आंखों में आंखें डाली और ज़ैनब से कहा, ए बहन ज़ैनब, खुदा हाफिज। ए मेरी माँ जाई, खुदा हाफिज। ज़ैनब ने इतना सुनना था, कहा भैया भैया हाथ भी छोड़ के चलते, ए भैया हाथ भी जा रहे हैं। ज़ैनब के ये अल्फाज सुनने थे, हुसैन ने बाहें डाल दी गले में, कहे बहन ज़ैनब, नाना के दीन को बचाना है तो मुझे जाना होगा। हुसैन जैसे ही चले, अल्लाह ताला सबसे तो रुखसत हो लिए थे। हुसैन जैसे खेमा गाह से बाहर आए और जुलझना के पास पहुंचे और जुलझना पे अलगरज सवार हुए। जब हुसैन गरीब जुलझना पे सवार हो गए और जुलझना को चलाना चाहते थे, जुलझना नहीं चला। अब जो नीचे झुककर देखा तो 4 साल की बच्ची गाजी अब्बास के आस्थाने में जनाब सकीना के मसाए, ए गाजी अब्बास शरफ़ कबूलियत बख्शना। जनाब सकीना घोड़ों के सुबह से लिपटी हुई कह रही थी, ए हस्बे बावफा, मेरे बाबा को न ले जा। अरे जो गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन ने इतना सुना, घोड़े से नीचे उतरे, सकीना को उठाया, ए बेटी अभी तो तेरा बाप जिंदा है। ए मेरी लफ्ते जिगर, अभी से रोने का सबब क्या है? अज़ादारों, इमाम सज्जाद भी मौजूद थे। जनाब सकीना ने एक फिक्रा कहा, ए बाबा बस 2 बात करते जाइए। कहा बेटी बयान करो।
ایک تو یہ کہ آپ کے بعد میں یتیم ہو جاؤں گی، میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دو جیسے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ایک بابا مجھے اپنے سینے پر سلا لو۔ حسین نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، چلتی ہوئی زمین پر لیٹے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، سکینہ چوک کر اٹھی، بابا خدا حافظ۔ کہا بیٹی ابھی تو آپ روک رہی تھی نا، ابھی اتنی جلدی کیا ہوا؟ کہا بابا ابھی میں سوئی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی قتل گاہ ہے، ایک نقرہ پوچھنی میں۔ اللہ تعالیٰ حسین چلے، میدان میں پہنچے، جنگ کرنا شروع کی، تیروں پہ تیر کھا چکے بسے حسین، آواز غیبی آئی حسین رک جاؤ، اے نفس مطمئنہ رک جا۔ ارے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، اب سنیں گے تلوار نیام میں جانے کی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر چلائے، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے چبھائے، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی خاک۔ ہائے مظلوم کربلا، جب اتنے تیر لگ چکے حسین کے جسم پر تو حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ حسین گھوڑے پر کیوں ڈگمگا رہے تھے، جب اتنے تیر لگ گئے تو گھوڑے سے نیچے کیوں نہیں آ جاتے؟ لیکن راوی نے روایت لکھی نہ فقط حسین ڈگمگا رہے تھے، میں نے کہا ریزن کیا تھا؟ ریزن ازادارو سنو کہ جب حسین کا جسم زخمی سے چنی ہو گیا، اتنے زخم اتنے تیر حسین کے جسم پر لگ گئے تو حسین کبھی آگے ہو رہے تھے کبھی پیچھے ہو رہے تھے۔ راوی یہ لکھتا ہے حسین خود نہیں ہو رہے تھے، کبھی حسین دائیں جانب گرنا چاہتے تھے تو کوئی نیزہ چبھاتا تھا۔ کبھی بائیں جانب حسین کے نیزہ، کبھی آگے سے نیزہ، کبھی پیچھے سے نیزہ۔ ارے اتنے تیر کھانے کے بعد بھی حسین کے جسم کو چین نہیں، چاروں طرف سے اذیت کی جا رہی ہے، لیکن جب غریب برداشت نہ کر سکا تو حسین گھوڑے سے نیچے کی طرف آئے، سیدہ نے چادر کو پھیلا دیا، اے میرے پیاسے حسین تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، آجا میرے لال، میں نے چکیا پیس پیس کر تجھے مارا۔ سيعلم الذين ظلموا يوم انقلب ينقلبون۔ اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو پریشان حالوں کو پریشان پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کی مغفرت فرما۔ پروردگار مرحوم کے درجات بلند ہے، بلند تر فرما۔ پروردگار مرحوم کو جوان چاہتے معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب اور خصوصاً جو مرحوم کے لیے 31 قرآن کی تلاوت کی گئی ہے ان کا ثواب مرحوم کی روح تک پہنچا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ جناب صغرا کی بیماری کا واسطہ جو بیمار نصیحت کاملہ اور عاجل عطا فرما۔ پروردگار جناب مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔
परवरदिगार तुझे जनाब ज़हरा का वास्ता हमारे दरमियान कोरोना जैसी वबा को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जन्नतुल बकी की जल्द जल्द तामीर फरमा। परवरदिगार हम वारिस के होते हुए बेवारिस की तरह है, हमारे यूसुफ ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान और अंसार और नासिरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। हज़रत एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद शाहजहां इब्न मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ की रूह को इसाल कर दे। अब्दुल अज़ीज़